We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. کسی معاہدے کے بغیر امریکہ واپس جا رہے ہیں، ایران کو بہترین آفر دے دی، جواب کے منتظر ہیں۔ یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ ایران جوہری صلاحیت پر دوبارہ کام نہیں کرے گا، ایران ہماری شرائط کو قبول کرے۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی، صدر ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق مذاکرات کامیاب کرنے کی کوشش کی، معاہدہ نہیں ہوا، یہ امریکہ کے بجائے ایران کے لیے بری خبر ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد، پریس بریفنگ کے بعد امریکہ روانہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے معاہدے کے لیے بڑی کوشش کی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی۔ ایران نے امریکی نائب صدر کی پریس بریفنگ سے پہلے مذاکرات آج جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات میں مختلف جہتوں پر بات چیت ہوئی، سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار مخالف فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ میزبانی اور مذاکرات کے لیے پاکستانی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران سیز فائر معاہدے کو برقرار رکھیں، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ کاری کے لیے سہولت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ، کہا امید ہے کہ دونوں فریق مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود گزشتہ روز مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے، ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دینے پر ایران اور امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وزیر اعظم کی سیز فائر کی درخواست پر عمل کرنے پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد، امن مذاکرات، دنیا کے لیے امن و سلامتی کی امید۔ پاکستان کی میزبانی میں طویل نشست کے بعد امریکہ ایران مذاکرات دوسرے روز میں داخل۔ جے ڈی وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد سے ملاقات ہو گئی، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جنگ بندی کی خواہش لیے اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر غالیباف کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا، وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار نے ایرانی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دیر پا امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے، امید ہے بات چیت خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد بھی ملاقات کے لیے آئے۔ وزیر اعظم کا مذاکرات میں ایرانی شرکت کا خیر مقدم، کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافیوں سے گفتگو، کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی،
1 साल से भी कम अरसे में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, बेशुमार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। अमरीका हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुजाहरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लबनान में जंगबंदी भी मुआहदे का हिस्सा है। तमाम महाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बैरूत से राबते में है। सिफारती कोशिशों से हर किस्म की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का चीन की जानिब से ईरान को हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं, डील होती है या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं आगे क्या होता है। बोले, हम ईरान को जंग में शिकस्त दे चुके हैं, ईरान की फ़ज़ाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कुछ सुरंगें बिछाई थीं, बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में 28 बारूदी सुरंगों वाली कश्तियों को डुबो दिया। मज़ीद कहा, अब हम चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे ममालिक डरते हैं, कमज़ोर हैं या कोई और मसला है, मालूम नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की आबनाए हुर्मुज़ से अपने 2 बहरी जहाज़ों के गुजरने की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक USS फ्रैंक ई पैटरसन और USS माइकल मर्फी ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। बहरी जहाज़ों का गुजरना आबनाए हुर्मुज़ को माइन से पाक करने के मिशन का हिस्सा है। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से कोई अमरीकी बहरी जहाज़ नहीं गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने से मुताल्लिक़ फ़ैसला ईरानी अफ़वाज करती हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम, लिखा, हमारा वफ़द पाकिस्तान में पूरी बहादुरी और जुर्रत से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। कौम के वक़ार, मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जर्मन हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफ़ी की गई और सिफारतकारी को धोखा दिया गया। ईरान इंतहाई बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईयर्स की हॉस्टिलिटी है ईरान और अमेरिका की। दे वर एंगेज्ड इन एक्टिव वॉर। आपने दोनों को एक टेबल पे बिठा दिया है। जब इतनी लंबी हिस्ट्री हो और इतने ज्यादा इश्यूज इन्वॉल्व हों, कई दफा ये मामलात घंटे 2 घंटे की नशिस्तों में नहीं तय होते। पाकिस्तान ने राबताकारी से अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ARY न्यूज़ से कहा, 47 साल का मामला हल करने में 1-2 घंटे नहीं लगते। फरीक़ैन कुछ भी हतमी करने से पहले अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे। वफ़द 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन मामला आगे भी बढ़ सकता है। खलीज फारस में कशीदगी के हल का मौका पैदा होता नजर आ रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारिजा का बयान। एलामिया में कहा गया, बेशतर मुल्क अमरीका ईरान बातचीत के हामी हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तानी शराकतदारों की सालिसी में हो रहे हैं। अफसोस, कुछ क़ुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जारहियत करने वाले उसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हक़ाइक़ मसख़ ना करें। 28 फरवरी तक ये आबी गुज़रगाह फ़ाल थी। तबाहकुन तनाज़े के बुनियादी असबाब का तदारुक इस मरहले पर बुनियादी मकसद होना चाहिए। अमरीका और इसराइल की शुरू करदा जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। आज जो डिप्लोमेसी हो रही है इस्लामाबाद में, ईरान की एक प्रिंसिपल पॉलिसी है, सफारतकारी के साथ हल हो रहा है, तो हम उसको हमेशा वेलकम करते आ रहे हैं, जिस तरह हमने कभी जंग का वेलकम नहीं किया। गैर मुल्की सहाफ़ी भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। ईरानी सहाफ़ी मजीद हाशमी और अफजल रज़ा कहते हैं,
ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی۔ اسپین کی صحافی نے کہا، ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ ہم ثالثی کے لیے قطر، عمان اور ترکیے کا نام سنتے تھے، پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھی بھا گئے۔ ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی، کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے، بریانی کا اصل ذائقہ یہاں آ کر معلوم ہوا۔ I think not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے، ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مریم نواز کا ایکس پر پیغام، لکھا، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کا عالمی اسٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی، اسکول کا بچہ قرار دیا۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھ ہو لیا۔ کہا، امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں، یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو مینا 168 کا نام دیا گیا ہے۔ خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے طیارے کے اندر کی تصویر ایکس پر شیئر کی، جس میں طیارے کی نشستوں پر میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصاویر، خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے۔ باقر قالیباف نے لکھا، اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سینٹرل بینک ایران کے گورنر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور۔ ایران اور پاکستان میں معاشی اور مالیاتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ نغمے کے بول میں کہا گیا، پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا۔ شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں، تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز، تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی کھیپ میں ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے گوشت تاشقند روانہ کیا گیا۔ کھیپ گبت کے راستے رمدان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب، کسٹمز حکام نے کہا، ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ تفتان، رمدان، سست اور گوادر کو TIR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔
جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ لبنان اور اسرائیل نے امریکی وزارت خارجہ میں مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ منگل کو جنگ بندی اور مذاکرات کے آغاز کی تاریخ پر بات ہوگی۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کا لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کا اسرائیلی جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ۔ یو این ایجنسی کا کہنا ہے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہیں۔ ہم لبنان میں شہریوں پر تمام حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ گیس کی قلت کے بعد سوئی سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان۔ صنعتوں کو آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سوئی سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ سندھ ڈربی حیدرآباد کنگز مین کے نام۔ کراچی کنگز کے خلاف HBL PSL کی تاریخ کی پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ 189 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے 6 وکٹ پر حاصل کیا۔ حسان خان کے 16 گیندوں پر میچ وننگ 33 رنز۔ عرفان نیازی 29 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ معاذ صداقت نے بھی 37 رنز کا حصہ ڈالا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 188 رنز جوڑے۔ 7 بیگ کی پہلی 50، معین علی کے جارحانہ 44 رنز رائے گاں گئے۔ میگا ایونٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ناقابل شکست پشاور زلمی کی لگاتار تیسری فتح۔ HBL PSL 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ لاہور کو 76 رن سے آؤٹ کلاس کیا۔ قلندرز 174 رنز کے تعاقب میں 97 رنز پر ڈھیر۔ 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل بریسویل اور سفیان مقیم کی 3-3، ناہید رانا کی 2 وکٹیں۔ پشاور نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 173 رنز جوڑے۔ مینڈس نے 74، بابر نے 43 رنز بنائے۔ بابر PSL کی تاریخ میں 4000 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔